چینی تعاون کے بغیر امن کے لیے کردار نبھانا ممکن نہ تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو. کہا چینی صدر شی جن پنگ کا خطے میں امن کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا قابل تحسین ہے. ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. مشترکہ کوششوں سے نہ صرف خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے بھی کھلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ہانگجو کا دورہ مکمل کر کے بیجنگ پہنچ گئے. چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. ایران کے ساتھ مذاکرات انتہائی منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں فریقین کو پورا وقت لے کر درست فیصلہ کرنا ہوگا. کسی غلطی کی گنجائش نہیں. اپنے نمائندوں کو ہدایت کر دی معاہدے کے لیے جلدی نہ کریں کیونکہ وقت ہمارے ساتھ ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے حتمی معاہدے تصدیق اور دستخط ہونے تک پابندی اور محاصرہ پوری قوت سے برقرار رہے گا. ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. اب نئے ہرمز بغیر کسی ٹول کے مکمل کھول دیا جائے گا. امریکہ اور ایران میں معاہدے کی ممکنہ تفصیلات سامنے آ گئیں. ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے تحت جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی جائے گی. ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی. پابندیوں میں نرمی کی بھی متوقع. پاکستان کی ثالثی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں. اور کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ. ایف سی کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید. زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. شٹل ٹرین پر ہونے والے بم دھماکے سے ملحقہ علاقوں میں تباہی. محلہ فقیر آباد میں 2 رہائشی پلازوں سمیت درجنوں گھروں کو شدید نقصان پہنچا. صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دہشت گردی کی مذمت. جوہری ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دنیا کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں ہم جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں. تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی صدر نے کہا امریکہ سے کوئی بھی معاہدہ رہبر معظم مجتبی خامنہئی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا. ملک کا کوئی فیصلہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر اور رہبر معظم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا. پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی. امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں. ایرانی فوج نے صوبہ ہرمزگان میں اسرائیلی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا. ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے بتایا اسرائیلی ڈرون ساحلی علاقے کے قریب پرواز کر رہا تھا جسے فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کر دیا کسی بھی نئے حملے کا ہولناک جواب دیا جائے گا. حملہ آوروں کو شکست دے کر دنیا میں ایران کو بڑی طاقت بنا دیا. خطے میں بیرونی طاقتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. پاکستان جلد خطے کی ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. پاکستان کو قرض نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے. صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب. کہا 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل گئے ہیں. پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں. پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جوزف سائی سے ملاقات. وزیر اعظم نے علی بابا کے جدید ترین نیٹ ورک اور عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا. پاکستانی نوجوانوں کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل سکل کی ترقی پر زور دیا. اس موقع پر پاکستان میں ڈیجیٹل فائنینشل سروسز اور آن لائن ادائیگیوں کا نظام محفوظ اور تیز بنانے کے لیے تکنیکی تعاون بڑھانے پر بات کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس.
آئی جی بلوچستان نے چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی. وزیر داخلہ نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا. شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا شہداء کے خون کے مقروض ہیں. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. وزیر ریلوے کی چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت. انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب. حنیف عباسی کا کہنا ہے کوئٹہ کینٹ سے آنے والی شٹل ٹرین دھماکے کی زد میں آئی. بھارت اور افغانستان میں موجود پاکستان دشمن دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہیں. دہشت گرد نیٹ ورکس کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 16 خارجی مارے گئے، 2 پولیس اہلکار شہید. ہلاک خارجیوں میں 2 اہم ترین سرغنہ بھی شامل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو بھی جہنم واصل کیا گیا. فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں. ڈی آئی خان کی تحصیل کراچی کے گاؤں اٹل شریف میں دہشت گردوں کا حملہ. امن کمیٹی کے 3 اراکین سمیت 4 افراد جاں بحق. دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا. جاں بحق افراد میں شہزیب، دانش اور سولی اور ایک نامعلوم شخص شامل. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک رکن اور مرنے والوں کا اسلحہ ساتھ لے گئے. پولیس نے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. وائس چانسلر گوادر یونیورسٹی پروفیسر عبدالرزاق صابر 3 ساتھیوں سمیت بازیاب. خاندانی ذرائع نے تصدیق کر دی. بتایا یونیورسٹی کے وائس چانسلر، 2 پروفیسرز اور ڈرائیور بازیاب ہو چکے. بازیاب افراد تاحال اپنے گھروں کو نہیں پہنچے. پروفیسر عبدالرزاق صابر اور دیگر ساتھیوں کو 13 مئی کو مصوم سے اغوا کیا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہانگ چو میں مختلف اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداران سے ملاقات. قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون. پاکستان میں ابھرتے قابل تجدید توانائی کے مارکیٹ اور بڑھتی طلب اور شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومت کی پالیسی اقدامات پر روشنی ڈالی. وزیر اعظم نے جدید بیٹری ٹیکنالوجی، توانائی ذخیرہ کے نظام اور شمسی توانائی تعاون پر بات چیت کی. الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ انفراسٹرکچر، اسمارٹ موبلٹی سسٹمز پر تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے شیوجنگ میں فارماسیوٹیکل کے صدر ین جوان نے بھی ملاقات کی. پاکستان کے ترقی کرتے طبی شعبے میں سرمایہ کاری زیر بحث آئی. پاکستان میں نئی فیکٹریوں کے قیام، موجودہ فیکٹریوں اور پلانٹس کی توسیع پر گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ سنگھ مراد علی شاہ کا BRT ریڈ لائن لوٹ 1 کا دورہ. ایئرپورٹ سگنل مریر ہالٹ سے موسمیات سے پورا تک کام کا جائزہ لیا. کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت. کہا منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو جدید، تیز اور محفوظ سفری سہولت میسر آئے گی. وزیر ٹرانسپورٹ شجیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لوٹ 2 کی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا شارع بھٹو کا دورہ. شاہ فیصل ٹول پلازا پر اجلاس. شارع بھٹو پر راؤنڈ دی کلاک پولیس پیٹرولنگ یقینی بنانے اور ہر انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ قائم کرنے کی ہدایت. موٹر سائیکلوں کے شارع بھٹو پر داخلے پر سخت پابندی یقینی بنانے کا حکم. ٹریفک پولیس کو شارع بھٹو پر ای چالان سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت. حکومت نوجوانوں سے ٹیکس لیتی ہے لیکن تعلیم نہیں دیتی. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست قیادت کا انتخاب کریں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یوگ میں بدل دو نظام جلسہ عام سے خطاب. کہا پورا نظام گل چکا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب تاخیر کا وقت نہیں ہے، کل کا فیصلہ آج کریں. جماعت اسلامی عوام کو بنیادی حقوق ضرور فراہم کرے گی. حکومت نے جولائی تا اپریل $11 ارب بیرونی قرضہ لیا. رواں مالی سال کے دوران دیا گیا قرض گزشتہ سال کی نسبت 83% زیادہ ہے.
गुज़श्ता माली साल के इस अरसे के दौरान $6 अरब बैरूनी कर्जा लिया गया था। वजारत इक्तिसादी उमूर ने जुलाई ta अप्रैल गैर मुल्की फंडिंग और कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। नॉन प्रोजेक्ट फंडिंग $8 अरब 31 करोड़, प्रोजेक्ट फंडिंग $2 अरब 75 करोड़ 66 लाख रही। इस्लामाबाद में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर डाकुओं का गैर मुल्की शहरियों पर तशद्दुद। गैर मुल्की शहरियों को गेस्ट हाउस में घुसकर बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और लैपटॉप लूटकर सियाह रंग की गाड़ी में फरार हो गए। थाना कोहसार पुलिस ने डकैती और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में 1.5 करोड़ की चोरी करने वाले मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्जिमान से 25 तोला सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस ने बताया घरेलू मुलाजमा ने अपनी वालिदा के साथ मिलकर चोरी की वारदात की। मुल्जिमा की वालिदा चोरी शुदा माल लेकर रनाला खुर्द फरार हो गई थी। पुलिस का कहना है घर के अफराद कुर्बानी के बकरे खरीदने मवेशी मंडी गए हुए थे। ईद से पहले आखिरी संडे मंडी डे बन गया। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी भरपूर अंदाज में जारी। लाहौर में कहना की मवेशी मंडी में रोनाल्डो बैल ने धूम मचा दी। 6 फुट ऊंचा ये बैल सिब्बी नस्ल का है, कीमत से 20 लाख रुपए। कराची की मंडी में टेडी बकरों का बकरा स्टाइल खरीदारों को भाग गया। पेशावर की मवेशी मंडियों में लाए गए ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। वजीराबाद में शेरा और हीरा नामी बकरों की जोड़ी की धूम। मालिक ने दोनों बकरे बड़े लाड प्यार से पाले। इस्लामाबाद के मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के सामान के स्टॉल्स भी लग गए। बकर ईद की रौनकें उरूज पर। गली महल्लों में मेले का समा। कुर्बानी के जानवरों ने बच्चों और बड़ों सबको दीवाना बना दिया। कहीं बैल भागा तो कहीं बकरे ने दौड़े लगवा दी। लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त दिलचस्प मनासिर, जानवर आगे आगे और मालिक पीछे पीछे। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। मौसमियात के मुताबिक कल हाई प्रेशर सिस्टम बनने के बायस सिंध के बेशतर अजला हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री जायद रहने की पेशगोई। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। कराची में गर्मी पड़ते ही बिजली के बाद पानी भी नायाब। शहरियों के लिए दोहरा अजाब। शहर का 70% इलाका कई रोज से पानी से महरूम। शहरी महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन की नाहली की वजह से ईद से कबल पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया में पानी की फराहमी मुअत्तल। शाह फैसल, लांढी, कोरंगी और जमशेद क्वार्टर समेत कई इलाके अभी तक पानी से महरूम। कोई पुरसाने हाल नहीं। हुक्मरान कब नोटिस लें, शहरियों की दुहाई। छठे सीजन में चौथा टाइटल। बार्सिलोना ने चौथी बार विमेन्स सुपर लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में ओआई लियोनेस को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से आउटक्लास किया। फैसला कुन मार्के में सलमा और बेजिस ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लवली सौंपी। लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा अमनिया शाह ने कहा अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।